اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم سوالات کرتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، ہر اچھا کام کریں، ہر اچھا کام سیکھیں، ہر اچھے کام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، اس پر عمل پیرا ہونا بھی بندے کا کام ہے، لیکن امید اللہ سے لگانی چاہیے۔ اچھی امید اللہ سے لگائیں گے، اللہ رب العزت اس کا بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ نور ہدایت سے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں، نور ہدایت سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں، ہمیں بانٹتے ہیں علماء اکرام۔ علماء اکرام بانٹنے کے لیے یہاں آتے ہیں، کیونکہ علماء اکرام کو اللہ رب العزت نے العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنایا ہے۔ اس تاج کی روشنی میں یہاں آ کر دین اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ میری مراد آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ہمیشہ تشریف لاتی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتی ہے یہ شخصیت۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کی آمد سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ نور ہدایت میں ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً جب اللہ والوں کا ذکر جہاں ہو وہاں نورانیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت برستی ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب خود رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو سوچے نا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ جب اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ تو ناظرین، وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ دعا کی اہمیت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا صاحب۔ جھانکنا چاہیے گربان میں کہ ہم مانگ کس طرح رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اللہ والے کس طرح مانگتے ہیں، کس طرح مانگنا چاہیے، کس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے مانگنے کا طریقہ۔ اس پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب سے باقاعدہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں علامہ صاحب شعبہ تدریس سے تعلق ہے، کافی عرصہ دراز سے شعبہ تدریس درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں اور مسجد میں امامت اور خطابت بھی کرتے ہیں۔ آج علامہ صاحب کے بارے میں بھی جانیں گے، کیونکہ مفتی صاحب کا ساتھ ہے، کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ آپ آئی تھنک ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جامعہ قمر الاسلام جو کہ پنجاب کالونی میں ہے، بہت پرانا ادارہ ہے، وہاں آپ شعبہ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا نا۔ جی بالکل حامد بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر حاضری آپ کا کی بھی سعادت شکریہ۔ بخشی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم تو علماء کے خادم ہیں اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ دین کے خدمتگاروں میں بھی ہمارا نام اللہ لکھا سبحان جائے، اللہ، بے شک۔ ورنہ اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ دارالعلوم قمر الاسلام ایک بہت قدیمی درسگاہ ہے بے شک، بالکل۔ اور جس کے محتمم اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ سید عظمت علی شاہ صاحب بہت بڑا نام ہے، بے شک۔ ایک بہت بڑا جانا جی پہچانا نام ہے۔ آپ کی سرپرستی میں وہاں پر میں تدریس کے اور نظامت تعلیم کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس نوکری کو قبول فرمائے اور یہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ آمین۔ اور یہ شوق بھی ہے ہمارا کہ ساری زندگی اللہ نے جو بھی دی ہے وہ دین کی خدمت میں گزرے۔ تو یہی ہمارے لیے ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اور اسی سے ہی دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت میں چاہوں گا آج آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں، یقیناً آپ خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، مسجد میں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، کس جگہ پر ہے وہ مسجد، تاکہ اگر کوئی ہمارے ناظرین آنا چاہیں تو کہاں آنا پڑے گا؟ جی پنجاب کالونی میں ہی ہے، چانڈیو ویلیج کے نام سے ایک ویلیج ہے، پنجاب کالونی دہلی کالونی کے درمیان میں موجود ہے۔ وہاں پر جامع مسجد ہے فاروق و حیدر۔ ماشاءاللہ، فاروق و حیدر، فاروق و حیدر دونوں مسجد ہے۔ تگڑے نام ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر جو ہے وہ
یہ خدمت بھی سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ سے ناظرین، دونوں اسلام کے ہیرو تو تمام صحابہ، لیکن کچھ ہوتے ہیں نا جنہوں نے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں قربانیاں دی ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق کا کیا ہی کہنا، حضرت علی کا کیا ہی کہنا، دو نام، اور اللہ رب العزت نے مفتی صاحب کو وہاں چنا. اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت. باقاعدہ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب، مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا دعا کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشادات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. حامد بھائی، آپ کا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا الحمدللہ بہت خوبصورت موضوع ہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشتا ہے. دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اسلام کے طور طریقوں پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو ان میں ہمیں ایک بہت اہم چیز نظر آتی ہے. جی. اور وہ اتنی اہم چیز ہے کہ جو دیگر مذاہب کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی، وہ اہم چیز دعا ہے. تو یہ چیز بھی دعا کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ اسلام کے بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جس کی ابتدا بھی دعا سے کی گئی ہے اور اس کی انتہا بھی دعا سے کی گئی ہے. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں دعا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جب بندہ سوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے سے پہلے کی دعا بھی ارشاد فرمائی. بالکل. اور فرمایا کہ جب سونے سے بندہ اٹھے تو اس وقت بھی دعا. کیا بات ہے. بے شک. اسی طرح گھر میں داخل ہو تو پھر بھی دعا پڑھی جائے، گھر سے بندہ نکلے پھر بھی دعا پڑھی جائے، مسجد میں داخل ہو تب بھی دعا پڑھی جائے، مسجد سے بندہ نکلے پھر بھی دعا پڑھے، واش روم میں بیت الخلاء میں داخل ہو پھر بھی دعا پڑھے، اس سے باہر نکلیں تو پھر بھی دعا پڑھے. اسی طرح جب بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو فرمایا وضو کے شروع میں بھی دعا پڑھی جائے، اور وضو جب ختم ہو جائے تو اس وقت بھی دعا پڑھی جائے. جب ہاتھ دھوئیں تب بھی دعا کا حکم ہے. جب کلی کریں تو فرمایا یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور فرمایا جب ناک میں پانی ڈالے تو یہ دعا پڑھے اللہم ارحنی راحیت الجنہ ولا ترحنی راحیت النار. منہ دھوئیں تو یہ دعا پڑھے اللہم بید یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ. سیدھا ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا پڑھے اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا توتنی کتابی بشمالی. بایاں ہاتھ دھوئیں تو یہ پڑھے اللہم لا توتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. اسی طرح سر کے مسح میں بھی دعا کا حکم ہے. گردن کا فرمایا جب پڑھو تو فرمایا اللہم آتک رکبتی من النار. سیدھا پاؤں دھو رہے ہیں تو پڑھو اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام. بایاں پاؤں دھو تو اللہم اجعل ذنبی مغفورا و سعی مشکورا و تجارت لن تبور. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے اسلام کے ایسے امور ہیں کہ جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی ابتدا بھی جو ہے وہ دعا سے فرمائی ہے اور اس کی انتہا بھی دعا سے فرمائی ہے. تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جی. اور جہاں تک بات ہے قرآن کریم کی، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا یہ نبیوں اور رسولوں کی بھی سنت ہے اور ان کا محبوب طریقہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرمانے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دعا تلقین کی گئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو اوصاف اور نشانیاں بیان کی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمایا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. تو فرمایا کہ ان میں ایک نشانی اللہ والوں کی یہ ہے کہ جب بھی وہ ان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں دست ثواب سبحان اللہ. اور جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش ہے تو اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب بندہ دیکھتا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی بہت خاص اہمیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر دعا کا طریقہ بھی
اپنے ماننے والوں کو اور مسلمانوں کو ارشاد فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ جی جیسے حضرت حضور پاک نے بھی فضیلت کو بیان کیا، اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ہیں قرآن میں، لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ بہت ساری دعاؤں کا حکم سرکار نے فرمایا، واش روم میں جانے سے، واش روم سے لے کے مسجد میں جانے سے، مسجد مطلب کہ بہت سی، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ایک عام سا انسان ہے میری طرح جس کا حافظہ بڑا کمزور ہے، اگر وہ دعائیں نہیں پڑھتا تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ اگر مثال کے طور پر وہ پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو ثواب اجر ملے گا، اگر نہیں پڑھتا، یاد نہیں ہو پاتی، تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو آپ حامد بھائی دیکھیں کہ انسان کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک بندہ کوشش کرتا ہے قرآن یاد کرنے کی، اس کو شوق ہے میں حافظ بن جاؤں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو قرآن جو ہے وہ جب نامہ اعمال کھلے گا تو ان کے نامہ اعمال میں قرآن پاک کا ثواب ہوگا، حفظ کا ثواب ہوگا، تو وہ تو کہیں گے کہ ہم نے تو قرآن یاد ہی نہیں کیا۔ یا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو حج اور عمرہ کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ یہ عمل تو ہم نے کیا ہی نہیں، ہم نہ حج پہ گئے نہ ہم نے عمرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے دل میں تڑپ اور شوق دی تو اس شوق اور تڑپ کو دیکھ کے اس کا ثواب میں نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کے اسوہ کو اپنائیں، اور حتی الوسع بندہ کوشش کرتا ہے جتنا ہو سکتا ہے عمل کرتا ہے، نہیں کرتا نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حضرت، دعا کی فضیلت کے حوالے سے یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں، میں چاہوں گا کچھ ناظرین تک پیش کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کے بارے میں بے شمار فرامین مبارکہ موجود ہیں کہ جن میں دعا کو مومن کا ہتھیار بھی قرار دیا سبحان گیا، اللہ، سبحان اللہ، دعا کو عبادت کا مقصد بھی قرار دیا گیا، دعا کو بھلائی جمع کرنے کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا، اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسی دعا کرے کہ جس میں کوئی گناہ یا قطع رہنے کی کوئی بات نہ ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا کا اثر اس کی دنیاوی زندگی میں ہی جلد اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی ان کی دعا دنیا میں ہی قبول ہو جاتی ہے، اس کا اثر اللہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یا وہ دعا بندے کے لیے بندے پر آنے والی کسی مصیبت کا مداوع بن جاتی ہے، بندے پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں بھلائی کے طور پر جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص اپنی نامقبول دعاؤں، یعنی وہ دعائیں جو دنیا میں اس کی قبول نہیں ہوئی، وہ قیامت کے دن ان قبول نہ ہونے والی دعاؤں کی جب اجر و ثواب دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا یا اللہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، تو یہ اللہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو سنی جاتی ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، وہ مناسب سمجھتا ہے کہ یہ دعا اس کے لیے کس وقت کام آنی چاہیے کس وقت نہیں آنی چاہیے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کا اثر دکھاتا ہے۔ اچھا حضرت، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ ہو رہی ہے کیونکہ ایک دم ذہن میں بات آ گئی۔ اکثر میں نے دیکھا، یقیناً آپ نے بھی اس چیز کو کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے فرض نماز کے بعد بہت سے نمازی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عام نمازوں کی عام مینس کے فجر، ظہر، عصر، مغرب کے علاوہ اگر ہم جمعۃ المبارک کی بات کریں جو کہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، میں نے بہت ان گناہ گار آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا، جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے جو حاجی نمازی ہوتے ہیں وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یقیناً نماز کے بعد جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے، تو ایسے شخص کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کافی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب سے دعا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بندے نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور جب اس کی جو صلہ ملنے کا وقت ہے اس وقت بندہ جو ہے کہ میں اس کا صلہ نہیں لیتا، اس کی اجرت نہیں لیتا اور منہ اٹھا کے چل دے، تو یقیناً جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، مجھ سے گڑ گڑا کے مانگے، تو جب بندہ اپنی حاجت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے تو رب کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس قسم کی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ یقیناً یہ بہت غلط کام کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ فرض نماز جیسے پڑھیے،
فرض نمازوں کے بعد بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت سبحان ہوتا اللہ ہے سبحان کہ اللہ. فرض نماز پڑھی اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو وہ کریم ہے، وہ نماز کی برکت سے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اچھا حضرت کو ارشاد فرمائی، جیسے کہ آپ نے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کے علاوہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ساتھ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کے آداب کیا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جی، دعا کے اوقات ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت سننے والا ہے، بے جب شک. بھی بندہ اپنے رب سے مانگے تو اللہ متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. لیکن کچھ خاص گھڑیاں ہیں کہ جو علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ ان خاص گھڑیوں میں جو ہے دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے. مثال کے طور پر شب قدر ہے، تو شب قدر یہ ایسی برکت والی رات ہے کہ فرمایا کہ اس رات جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اخلاص سے اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے خالی نہیں لوٹاتا. جیسے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ، حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تمہارا رب بڑا حیا والا اور بہت زیادہ عطا کرنے سبحان والا ہے، اللہ. اور تمہارا رب اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت سننے والا ہے، لیکن چند گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو علماء نے کہا کہ یہ خاص مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، جیسے شب قدر ہو گئی، سبحان اللہ. شب برات ہو گئی، اسی طرح شب جمعہ ہو گئی. جمعے کا دن بھی دعا کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، خاص کر جمعے کے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت کا خاص عصر سے مغرب کا وقت. عصر کا اچھا. مغرب. اور اسی طرح جمعے کے دن جب امام صاحب ممبر پر بیٹھے اس وقت سے لے کر فرض جمعے کی نماز کے فرض کے سلام پھیرنے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ بھی قبولیت کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. جب یہ علماء کرام خطبے کے بعد دعا اکثر خطبے کے، اچھا یہ جو دو خطبے ہوتے ہیں اس دوران دعا کرنا، پھر یہ افطار کی دعا، اس پہ بھی ارشاد فرمائے نا. جی، اس میں یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنے چاہیے، بہرحال یہ ہے کہ دل میں جو بھی ہو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن حضرت بہت سی مساجد میں ہم نے دیکھا ہے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کا حضور نے منع فرمایا یا بس عام سی بات ہے؟ اس کی یہ نہیں ہے کہ کوئی حرمت تو اس کی نازل نہیں ہوئی، بہرحال یہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ امام جب خطبہ دے رہے تھے اس وقت کہا کہ کوئی اور کام کرنا جو ہے وہ ممنوع ہوتا ہے، تو اس لیے اگر آپ نے دعا بھی کرنی ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کر دیں گے تو وہ مالک ہے، وہ علیم و بذات الصدور ہے، تو وہ آپ کی دعا کو سن رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. بے شک. اور اسی طرح فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ بھی دعا ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح آپ مدینہ شریف مکہ شریف چلے جائیں حتیم کعبہ کے پاس، اسی طرح جو ہے وہ آب زمزم کے پاس چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کے پاس کھڑے ہو کر، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مقام ابراہیم کے پاس، مقام عرفات، مینا، مزدلفہ، یہ وہ مقامات ہیں، یہ جگہ ہیں جہاں پر جو ہے وہ ایسی برکت والی جگہ ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. آپ نے کتنی خوبصورت دعا دی کہ اللہ پاک سب کو اس در کی حاضری عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے. اچھا حضرت ٹائم بہت مختصر سا ہے، یہ سوال بھی بہت ضروری ہے، مختصر سا جواب ارشاد فرمائیے گا. کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ماں باپ کے جو نافرمان ہوتے ہیں، اس طرح کے کچھ لوگ ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیا فرمائیں گے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اللہ کی راہ میں طویل سفر کرتا ہے، طویل سفر، چاہے وہ حج کی صورت میں کرے یا عمرے کی صورت میں یا کوئی اور نیک کام کے لیے سفر کرتا ہے، وہ پراگندہ حال اور غبار آلود ہوتا ہے. اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. فرمایا حالانکہ اس کا کھانا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کی نشو و نما بھی حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول؟ اللہ اکبر. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ لقمہ حلال کہ لقمہ حلال عبادت کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے. کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن کا نہ اس کے فرائض قبول ہوتے ہیں، نہ اس کے نوافل قبول ہوتی ہیں. تو جب عبادت قبول نہیں ہوتی حرام کے کھانے سے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس طرح ایک تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اظہار ثانی سے بھی بچنا جو ہے وہ یہ بھی ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بندہ جب اپنے آپ کو اس انداز میں اپنی زندگی گزارے گا اور پھر اپنے رب سے
کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو رزق حلال کو حرام کر کے کھاتا ہے وہ خالی کاغذ کی طرح ہے. کلمہ مسلمان تو ہے لیکن اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کی طرف بڑھیں, ہم حرام کو چھوڑ دیں, بالکل حرام کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اللہ رب العزت کے فرامین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کی دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے گزارش, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.